اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، شیخ الطائفہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو، ان کے واقعات کو، ان کے علمی ابعاد کو اور علمی شخصیت کو، علمی قد کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بیان ہوا کہ ہماری کتب اربعہ میں دو کتابیں مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، کتاب الاستبصار اور تہذیب الاحکام۔ لہذا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کرنا نہایت ضروری ہے، چونکہ شیعہ علماء میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا قد اس قدر اونچا ہے اور اس قدر علمی قداور شخصیت ہیں کہ شیعت میں 80 سال تک باقاعدہ شیخ طوسی کے فتاوی کے خلاف کسی میں فتویٰ دینے کی جرأت نہیں ہوئی۔ لہذا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی عظیم اور جلیل القدر عالم ہیں، اور پھر شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل میں بھی ایسے ہی جلیل القدر علماء آئے۔ مثلا خود شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا حسن بن محمد طوسی، انہیں مفید ثانی کا اعزاز حاصل ہے، اور پھر شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں میں بھی مجتہدہ، عالمہ، فاضلہ، بہت ہی گراں قدر بیٹیاں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تھیں۔ لہذا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کروانا یہ نہایت ضروری ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ کتنی قداور شخصیت ہے علمی اعتبار سے، اور ان کے گراں قدر آثار نے تشیع کے لیے کیا گراں بہا جو میراث چھوڑی ہے شیخ طوسی نے، اور جس سے تشیع استفادہ کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ لہذا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتید کا اگر شمار کیا جائے تو مرحوم شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے 37 افراد کو شیخ طوسی کے اساتید کی فہرست میں شمار کیا ہے، لیکن جیسا کہ ہم کل بیان کر چکے کہ مرحوم شیخ طوسی کے اساتید میں دو شخصیات نہایت گراں قدر شخصیات ہیں، اس اعتبار سے کہ شیخ طوسی نے ان شخصیات سے عمدہ استفادہ کیا ہے، اور شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے جو آثار ہیں، جو ان کی تربیت ہے، جو ان کی علمی شخصیت کی تشکیل ہے، اس میں ان دو شخصیات کا نہایت عمدہ کردار ہے۔ پہلی شخصیت خود شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن سے شیخ طوسی نے 5 سال استفادہ کیا، اور دوسری شخصیت سید مرتضیٰ علم الہدیٰ ہیں کہ جو شیخ مفید کے ہی شاگرد ہیں، اور شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ شیخ مفید کی زندگی میں بھی ان سے 3 سال تک استفادہ کرتے رہے، اور شیخ مفید کے انتقال کے بعد جب شیخ سید مرتضیٰ مرجع علی الاطلاق شیعیان جہان بنے، تب سے شیخ طوسی نے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ سے فیض حاصل کرنا شروع کیا، اور جب تک وہ زندہ رہے ان کی شاگردی میں رہے۔ اور بعض افراد نے بیان کیا کہ یہ 26 سال کا دورانیہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ 28 سال کا دورانیہ تھا، اور اس دوران شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ سے کلام میں، حدیث میں، فقہ میں، اصول میں اور مختلف علوم میں جو ہے وہ استفادہ کیا، صاحب نظر قرار پائے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی دورانیے میں ایک استاد جن کا نام ابن غزائری ہے، جن سے شیخ طوسی نے 3 سال تک استفادہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ نہایت ہی کٹھن دور کا آغاز ہوا جب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر کرسی درس کو حوزہ بغداد میں سنبھالا، اور باقاعدہ اس کرسی درس پر براجمان ہوئے اور تشریف انہوں نے رکھی، اور پھر اس کے بعد شیخ طوسی کے بعد یہ کرسی درس سید مرتضیٰ علم الہدیٰ تک منتقل ہوئی، اور سید علم الہدیٰ کے انتقال کے بعد یہ کرسی درس شیخ طوسی تک منتقل ہوئی۔ تو شیخ مفید کے زمانے سے پہلے یہ کرسی درس اہل سنت کے علماء کے پاس تھی، اور جیسے ہی یہ منتقل ہوئی شیخ طوسی تک،
تو بعض حاسدوں نے حسد کی خاطر جو ہے وہ سازشیں کرنا شروع کر دی، اعتراضات کرنا شروع کر دیے، فرقہ واریت کو ہوا دینا شروع کر دی اور کیڑے نکالنا شروع کر دیے، جس سے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی جو جد و جہد ہے اس پر بہت جو ہے وہ نیگیٹو اثر ڈالنے کی کوشش کی۔ سید مرتضیٰ علمہ الہدیٰ کے لیے بہت مشکلات انہوں نے کھڑی کی، لیکن شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ مشکلات اپنے اوج تک پہنچ چکی تھی۔ لہذا 448 ہجری قمری کو جب یہ طغرل باقاعدہ اس نے بغداد پر حملہ کیا اور آل بویا کی جو مرکزی حکومت ہے وہ اپنی مرکزیت سے ساقط ہو گئی، تو آہستہ آہستہ یہ سلجوقی ترکان نے باقاعدہ شیعوں پر اپنے مظالم کا آغاز کیا۔ طغرل بیگ کے دربار کا جو متعصب ترین وزیر، جس کو عبد الملک کے نام سے تاریخ نے بیان کیا ہے، اس نے شیعوں پر حملات کا آغاز کیا، باقاعدہ شیعوں کو قتل و غارت کرنا، شیعوں کے علاقوں کو اور رہائش گاہوں کو قتل و غارت کرنا، ان کے سامان کو لوٹ لینا اور تاراج کر لینا، یہ باقاعدہ ان کے روزمرہ کی روٹین کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ابو عبداللہ جلاد نامی ایک نہایتی نامور شیعہ شخصیت کو ان کے گھر کی دہلیز پر جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ جتھا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ کی طرف انہیں قتل کرنے کی غرض سے جب بڑھتا ہے تو وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ شیخ طوسی گھر پر موجود نہیں ہے۔ شیخ طوسی کے گھر میں جو سامان موجود تھا سب کو لوٹ کے غارت کر کے لے جاتے ہیں۔ کرسی درس جس کے اوپر بیٹھ کر شیخ طوسی نے جو ہے وہ 300 سے زائد نامور افراد کی تربیت کی، اس کرسی درس کو تعصب کی خاطر جلا دیتے ہیں۔ شیخ طوسی کے گھر میں جتنی قیمتی نایاب خطی نسخے موجود ہوتے ہیں سب کو نظر آتش کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، خاکستر کر دیتے ہیں، گھر کو خاکستر کر دیتے ہیں۔ اس قدر ان کے وجود میں تعصب بھرا ہوا تھا۔ لیکن یہ عبد الملک کا صرف کام نہیں تھا، خود طغرل بیگ نے متعدد مرتبہ مسلسل 1 سال تک، یعنی 448 کو اگر یہ لوگ آئے ہیں اور قابض ہوئے ہیں بغداد پر، تو 448 کے بعد 1 سال تک مسلسل کئی مرتبہ عمومی مقامات پر اس طغرل بیگ نے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو جمع کیا اور انہیں نظر آتش کیا۔ ایک عظیم الشان کتاب خانہ تھا بغداد میں جسے کتاب خانہ شاپور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، جسے باقاعدہ اردشیر نے جو ہے وہ تاسیس کیا تھا، اور اس کتاب خانے میں نہایتی بیش بہا خطی نسخے موجود تھے، قیمتی کتابیں موجود تھیں، ان سب کو نظر آتش کر دیا گیا فقط تعصب کی خاطر۔ تو کس قدر یہ کٹھن دور تھا جو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے گزارا ہے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی اساتید کی فہرست میں 4تھے نمبر پر شخصیت جسے بیان کریں ان کا نام ہے شیخ عبداللہ بن احمد بزار۔ یہ معروف ہیں ابن عبدون کے اعتبار سے یا ابن حاشر کے اعتبار سے، یہ ان کا ٹائٹل ہے۔ یہ 423 ہجری قمری کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ احمد بن محمد بن موسیٰ جن کی شہرت ابن سلط احوازی کے عنوان سے ہے، یہ بھی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتید کی فہرست میں ہے۔ ابو الحسن علی بن احمد بن محمد بن ابی جنید، یہ بھی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتید میں ہیں۔ قاضی ابو طیب طبری حویری، یہ بھی شیخ طوسی کے اساتید میں ہیں۔ ابو الحسین صفار شیخ طوسی کے اساتید میں ہیں۔ ابو علی حسن بن محمد بن اسماعیل بن محمد بن اشناس، یہ ان کی شہرت ابن حمامی بزار کے عنوان سے ہے، یہ بھی شیخ طوسی کے اساتید کی فہرست میں ہے۔ احمد بن ابراہیم قزوینی، یہ بھی اساتید شیخ طوسی میں ہے۔ ابو عبداللہ حسین بن ابراہیم قزوینی۔ قاضی ابو القاسم علی تنوخی، یہ بھی شیخ طوسی کے اساتید کی فہرست میں، اور اس کے علاوہ بھی اساتید ہیں جو اپنے زمانے کے نہایتی نامور اور گراں قدر شخصیات ہیں۔
شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت اساتید سے بھی فیض حاصل کیا، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی جو ہے وہ عناد کے اہل سنت اساتید سے استفادہ کیا، جن میں بعض شخصیات کا اگر تعارف کروایا جائے یا نام لیا جائے تو ابو الحسین بن سوار مغربی، ابو علی ابن شازان، ابو منصور سقری، یہ شخصیات، یا محمد بن سنان، یہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتید کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ اب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر شاگردوں کی فہرست بیان کرنا شروع کر دیں تو نہایت ہی طولانی فہرست ہے۔ مرحوم نوری کے مطابق شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فراز و نشیب کے دور میں کہ جو کٹھن دور تھا، جس میں ہر طرف سے حاسد شیخ طوسی کے ساتھ حسد کیا کرتے تھے اور باقاعدہ یہ سلجوقی جو ترکان ہیں یہ باقاعدہ مظالم ڈھا رہے تھے، تو ایسے پرفراز و نشیب دور میں بھی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 سے زائد نامور گراں قدر شاگردوں کی تربیت کی ہے، اور یہ شاگرد اپنے زمانے کے نہایت نامور فقیہ شمار ہوتے ہیں۔ پس اس اعتبار سے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت گراں قدر فعالیت انجام دی ہے۔ شیخ طوسی کے شاگردوں میں خود ان کے اپنے گھر میں ان کا بیٹا حسن بن محمد بن حسن الطوسی یہ نہایت ہی نامور شاگرد تھا شیخ طوسی کا، کہ جسے اس زمانے میں مفید ثانی کا لقب ملا، مفید ثانی کے عنوان سے انہیں شہرت حاصل ہوئی، اور اس بیٹے کی کنیت ابو علی تھی۔ یہ 511 ہجری قمری کو اس فرزند کا انتقال ہوا، اور پھر بیان ہوا کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام بیٹیاں مجتہدہ، عالمہ، فاضلہ، فقیہ خواتین تھیں۔ یہ بھی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد تھیں۔ قاضی عبدالعزیز ابن براج طرابلسی یہ بھی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ احمد بن حسین بن احمد نیشابوری ان کی کنیت ابی بکر ہے، یہ 480 کو ان کا انتقال ہوا ہے، یہ بھی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اسحاق بن محمد بن حسن بن حسین بابوی قمی یہ در واقع شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، لیکن مرحوم صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کے پڑپوتے ہیں، لہٰذا یہ بھی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں اپنا مقام رکھتے ہیں۔ اسماعیل بن محمد بن حسن بن حسین بابوی قمی ان کی کنیت ابراہیم ہے، اور ان کا انتقال 500 ہجری قمری کو ہوا ہے، یہ بھی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں ہے۔ برکت بن محمد بن برکت اسدی یہ ان کی کنیت ابو الخیر ہے، یہ بھی شیخ طوسی کے شاگردوں میں ہے۔ تقی الدین بن نجم الدین حلبی یہ ایک نہایت ہی مشہور شاگرد ہیں، شخصیت ہیں، اور شیخ طوسی کے شاگرد ہیں۔ انہیں ابی صلاح حلبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ 447 ہجری قمری کو ان کا انتقال ہوتا ہے۔ حسن بن حسین بن بابوی قمی ان کی کنیت تھی ابو محمد، اور قم میں یہ حسقہ کے نام سے شہرت رکھتے تھے، شمس الاسلام کے نام سے شہرت رکھتے تھے، شیخ صدوق کے خاندان سے تھے، یہ بھی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں شمار ہوتے ہیں۔ حسین بن فتح واعظ انہیں بکر آبادی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ بھی شیخ طوسی کے شاگرد ہیں۔ السید ذوالفقار محمد بن معبد الحسینی مرزوی یہ بھی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں ہے، ان کی کنیت ابو سمسام کے عنوان سے بیان کی جاتی ہے، اور یہ عماد الدین کے عنوان سے بھی شہرت رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے نہایت گراں قدر شاگردوں کی فہرست ہے، اسے تلاش کیا جا سکتا ہے، اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ شیخ طوسی کی عظمت کے بارے میں عزیزان محترم عماد الدین طبری یہ شیخ طوسی کی عظمت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اگر انبیاء کے علاوہ بھی کسی شخصیت پر شریعت اسلام میں صلوات بھیجنا جائز ہوتا تو میں یہ کہتا کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ پر صلوات بھیجی جائے، اور ان کی باقاعدہ صلوات تیار کی جائے جو شیخ طوسی کے ساتھ مخصوص ہو۔ لہٰذا اس قدر عظمت کے ساتھ شیخ طوسی کو یاد کیا جاتا ہے۔ سید
مہدی بحر العلوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو مکتب امامیہ میں شریعت کا علمبردار کہتے ہیں، اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد شیعوں میں اگر کسی شخص کو پیشوائی کا اختیار حاصل ہے تو کہتے ہیں کہ وہ شخصیت شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ شیخ طوسی دین اور مذہب میں ثقہ اور مورد اعتماد شخصیت ہے سید مہدی بحر العلوم کے مطابق۔ اور پھر سید مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں کہ وہ محقق ہے اصول میں اور فروع میں، معقول میں اور منقول میں، اور انہوں نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں انہیں تہذیب کیا ہے، آراستہ کیا ہے۔ لہذا سید مہدی بحر العلوم اور دوسری شخصیات نے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الطائفہ کا ٹائٹل دیا ہے، اور جب بھی شیخ علی الاطلاق کا ذکر ہوگا تو وہ رئیس مذہب تشیع یعنی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے ہوگا کہ ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد شیخ طوسی کو ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہے۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ شیخ طوسی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ شیعہ دانش مندوں کے پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں، رئیس طائفہ امامیہ کی حیثیت رکھتے ہیں، علم حدیث میں، علم رجال میں، علم فقہ میں، علم اصول میں، علم کلام میں اور ادبیات میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ خود صاحب نظر بے نظیر شخصیت کے حامل ہیں، اور شیعہ اعتقادات کو چاہے وہ اصول کی حیثیت رکھتے ہوں چاہے وہ فروع کی حیثیت رکھتے ہوں، انہیں تہذیب کرنا، انہیں آراستہ کرنا، انہیں منظم کرنا، انہیں ایک خاص نظم دینا، خاص ترتیب دینا، یہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو اعزاز حاصل ہے۔ حتیٰ اہل سنت کے نامور شخصیات میں اور تاریخ دانوں میں ذہبی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عظیم دانشمند کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ پس عزیزان محترم، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بے نظیر شخصیت ہیں، لہذا ان کی شخصیت کا تذکرہ ہونا چاہیے، ان کی کتابوں کا تعارف ہونا چاہیے، انہیں پڑھنا چاہیے، ان کے بارے میں معلومات ہمیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے تشیع کے اوپر کیا احسانات کیے اس زمانے میں کہ جب وہ کتاب خانے اور قدیمی خطی نسخ جو تشیع کے پاس موجود تھے، اور ایک عظیم ذخیرہ تھا تشیع کا جسے نظر آتش کر دیا گیا پس درواقع تشیع پر، جو نہایت ہی تشیع کی ثقافت پر جو علمی عملہ ہوا وہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 448 ہجری قمری کو باقاعدہ یہ تغرل بیگ کے جو ہے وہ بغداد پر حملہ آور ہونے سے اور سلجوقی ترکان کے وہاں باقاعدہ مظالم ڈھانے کے نتیجے میں ہوا، جس کے تحت جو ہے وہ شیعہ کی ایک عظیم میراث جو ہے وہ خاکستر ہو گئی جل کر اور نابود ہو گئی، اور اگر وہ میراث ہوتی تو آج شیعہ غنی ہوتا اور بھی بہت سارے علوم سے اور علوم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے، جنہیں شیعہ علماء نے ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے میراث کے طور پر چھوڑا تھا۔ لہٰذا ہم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی ابعاد کا، ان کی کتابوں کا مختصر تعارف کروانے کی کوشش کریں گے تاکہ آئندہ یہ موضوع کمپلیٹ کر کے دوسری شخصیات کی طرف ہم رجوع کر سکیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند کرے، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے ان آثار کو، ان خدمات کو قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔